بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ آج ہم مسجد اقصیٰ کی مکمل تاریخ جانیں گے۔ مسجد اقصیٰ قبلہ اول کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے تعمیر کے 40 برس کے بعد تعمیر کی گئی تھی۔ اس مسجد میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار گریہ، حرم شریف۔ روایت میں آتا ہے کہ کس طرح سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ جناب آدم علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کی اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح مدھمن ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس مقدس مقام کو کنعان کے لوگ فلسطینیوں نے یہاں پر آ کر آباد کیا تھا اور اس سرزمین کا نام انہوں لوگوں نے کے دور میں فلسطین رکھا تھا۔ یہ لوگ یہاں پر کئی ہزار سال تک قیام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کا کام کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام کروایا تھا اور انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائے۔ پھر مسجد اقصیٰ اسحاق علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی، جو اس مقدس جگہ کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کی ایک اولاد پیدا ہوتی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو ایک پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 یا 13 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا۔ انہی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ کافی شان و شوکت کے ساتھ مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہی حضرت یعقوب اور ان کے باقی بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کے چند سالوں کے بعد ہی اللہ نے اپنے ایک اور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر بھیجا تاکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون سے بچائے اور بنی اسرائیل کو صحیح راستے کا ہدایت کا کام کروا سکے۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکلے۔ اس طرح بنی اسرائیل ایک بار پھر فلسطین میں آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ پھر انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو کہ کھنڈر کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کا کام تو شروع کیا لیکن اپنی پوری زندگی میں اسے مکمل نہ کر سکے۔ انہوں نے بعد میں اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام سپرد کر دیا۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو خود اللہ کے ایک پیغمبر تھے، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جاری رکھا اور آپ نے ہی اس کام کو مکمل کیا۔ بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اس نے لاتعداد یہودیوں کا قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی صلیبیوں کو تباہ کر دیا۔ خیر کچھ ہی عرصے کے بعد ہی بخت نصر کا حکومت بھی زوال میں آیا اور ایران کے بادشاہ ہورس نے یروشلم کو فتح کر کے تمام یہودیوں کو یہاں پر واپس آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام نے اسی شہر کے اندر رہتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے اور ان کو یہودیوں نے اپنی سازش کے دوران سولی پر لٹکا دیا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا اور اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اقصیٰ کی صرف 4 دیواری ہی بچی رہی۔ اس کے بعد کئی سالوں تک یہودی بھی نہایت شخصیت کے دن گزارتے، پوری دنیا میں جلیل و خوار ہوتے رہتے۔ یہ مسجد آخری نبی کے آنے تک ایسی ہی رہی۔
جب تک واقعہ معراج پیش نہیں آ گیا۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے عبادات کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اسے اللہ کے حکم سے قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا۔ لیکن مسلمانوں کے مسجد اقصیٰ کی عزت اور اس کا مقام کا مرتبہ دلوں میں ذرہ برابر بھی کبھی بھی کم نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مطلب مبالغہ کو فتح کر کے ہوئے جب یروشلم شہر تک پہنچا تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے پیغام بھجوایا اور شرط یہ رکھی کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں گے تبھی یہ صلح طے قرار پائے گی۔ لہٰذا وقت کے خلیفہ یعنی حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر آئے اور بیت المقدس کے حکمران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ان کو یہ امر نامہ دیا کہ اور اس شہر کے اندر امن و امان کو ایسے ہی قائم رکھا جائے۔ معاہدے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور یہاں پر حکم دیے ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا، جو کہ اس سے پہلے یہاں پر ایک مدھنیم اور صرف مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ لہٰذا بنی امیہ کے ایک خلیفہ جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا، اس نے خلیفہ کے حکم پر مسجد کی تعمیر کا کام دوبارہ کروانا شروع کیا۔ بعد میں مختلف مسلمان اور بادشاہوں اور حکمرانوں نے اس کی مرمت کی اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک وسیع عمارت کی تعمیر بھی کروائی جس کا نام قبۃ الصغریٰ تھا، جو سنہرے گنبد والی عمارت ہے۔ سال 1099 میں صلیبیوں نے یہاں پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، مسلمانوں کو پھر بھگا دیا، جس کے بعد نورین جنگی نے مسجد اقصیٰ کو لینے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر ایسا نہیں کر سکے۔ لہٰذا اس کے بعد صلاح الدین ایوبی جب بادشاہ بنے تو 1087 میں کفار کو شکست دی اور یروشلم کو مسلمانوں کے لیے آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد سال 1918 تک سب کچھ صحیح رہا۔ پھر برطانوی حکومت نے اس کو مسلمانوں سے چھین کر کے لے لیا۔ برطانوی کے قبضے میں یہ شہر آنے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں پر آ کر آباد ہونے لگے، کیونکہ باقی دنیا میں ان کو ظلم اور اذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح کچھ سالوں میں یہاں پر بڑے تعداد پر یہودی آ کر رہنے لگے اور سال 1948 میں یہودیوں نے یہاں پر اپنے الگ ملک یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ یہودی اس عرض مقدس زمین پر مسلسل قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور آج انہوں نے فلسطین کو چھوٹے سے علاقے تک محدود کر کے تقریباً پورے ملک پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی مذاہب کے لوگ آج بھی اپنی اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی بھی اس عرض مقدس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، آمین ثم آمین۔